السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، استقبال ہے آپ کا القمہ امیر آفیشیل یوٹیوب چینل پہ۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا جمہوریت اور ڈیموکریسی کے بارے میں کہ ہم اس کو پوری ڈیٹیل سے سمجھیں گے، یہ اس کا 3rd ویلاگ ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 2 ویلاگ نہ دیکھے ہوں تو ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جمہوریت کن تھیوریز کی بنا پر قائم ہوئی ہے اور کیوں یہ انٹروڈیوسڈ ہوئی۔ اس ویلاگ میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کیا تاریخی عوامل رہے اور کیا ہسٹریکل ریزن رہا جس کی بنا پر ڈیموکریسی انٹروڈیوسڈ ہوئی، یعنی دنیا میں ڈیموکریسی کس طرح آئی اور کس طرح ڈیموکریسی ریپبلک حکومتیں بنی۔ اس سلسلے میں 2 واقعات مشہور ہیں اور دونوں میں صرف 12 سال کا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم اس ویلاگ میں پہلا واقعہ بیان کریں گے اور دوسرا واقعہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بیان کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے ایک شخص کو جس کا نام ہے کرسٹوفر کولمبس، بڑا مشہور آدمی ہے اور عام طور سے 4th 5th کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں اور تاریخ پڑھنے والے تو جانتے ہی ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں میں، اس نے دریافت تو کیا امریکہ کو۔ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دریافت کرنے نکلا تھا انڈیا کو۔ وہ ہوا کیسے؟ یہ تھا یورپ کا، اور یورپ جو ترقی کرتا جا رہا تھا تو اس نے تعلیمی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ تو اس نے حاصل کیا، لیکن معاشی ترقی اکنامک ڈیولپمنٹ یہ اتنی حاصل نہیں کر سکا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ انڈیا کوئی ملک ہے اور وہ بڑا ہی ڈیولپمنٹڈ ہے بالکل، اور بہت زیادہ وہاں کی تجارت مشہور ہے، بڑا مالدار ملک ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اپنی قربتیں اور اپنی تجارت کا تعلق اس سے جوڑنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہیں راستہ تو پتہ نہیں تھا، اور خشکی کا راستہ انہیں پتہ تھا لیکن اس میں بہت دشواریاں تھیں، اس لیے وہ کوئی سمندر کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ بہت ساری کوششیں ہوئیں لیکن مجموعی طور پر 2 شخص کامیاب ہوئے۔ ایک واسکو ڈی گاما کامیاب ہوا جو کیپ ٹاؤن سے چلا تھا تو وہ یورپ کا ہی، لیکن کیپ ٹاؤن سے وہ چلا تھا، ساؤتھ افریقہ سے چلا تھا، اور وہ اس طرف آیا، چنانچہ وہ انڈیا پہنچ گیا۔ لیکن کرسٹوفر کولمبس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ نکلا تو انڈیا کی تلاش میں، لیکن بالکل الٹی سمت نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امریکہ پہنچ گیا۔ وہی حال جو شاعر نے کہا تھا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ تو کرسٹوفر کولمبس یہ جب چلا اور چلتے 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 یہ ایک جزیرے اور ٹاپو میں پہنچا، اور چونکہ یہ اس گمان سے نکلا تھا کہ میں انڈیا کو تلاش کروں گا، چنانچہ جب وہ وہاں گیا تو اس نے جغرافیائی حساب سے دیکھا کہ یہ جو خطہ بیٹھتا ہے یہ مغربی خطہ ہے، یہ مغربی خطہ ہے، ویسٹرن خطہ ہے یہ۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مغربی ہندوستان کے جزیرے ہوں، یعنی ویسٹ انڈیا کے ٹاپو ہوں۔ تو اس نے ان جزیروں کو ویسٹ انڈیز کہا، چنانچہ آج وہ ویسٹ انڈیز پورا ملک ہے، جس کا اردو میں آپ ترجمہ جزائر غرب الہند کر سکتے ہیں، لیکن وہ جزائر غرب الہند نہیں تھے، وہ کچھ اور تھا، کسی اور دنیا میں پہنچ گیا تھا وہ۔ اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے امریکہ دریافت ہوا، حالانکہ یہ غلط بات ہے، امریکہ اس سے پہلے بھی تھا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپ والوں نے امریکہ دریافت کرنے میں جو پہل حاصل کی، اس میں کرسٹوفر کولمبس سب سے پہلا شخص ہے۔ جب یہ وہاں گیا اور پھر وہاں دیکھا کہ اوہ یہاں تو بڑے قدرتی مناظر ہیں اور بڑی اچھی زمین ہیں اور بڑے یہاں خزانے ہیں، تو انہیں لگا کہ
کہ اوہو یہ تو ہمیں تجارت کا بہت بڑا میدان مل گیا، چلو چلو سب اپنی اپنی تجارت لے کے وہاں پہنچ گئے، ایک بازار لگ گیا۔ اس میں بہت ساری قوموں نے حصہ لیا، چنانچہ ڈچ قوم بھی پہنچی، فرانسیسی بھی پہنچے، پرتگالی بھی پہنچے، اور یورپین تو خیر پہنچے ہی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں سب سے زیادہ حصہ انگلینڈ اور برطانیہ کا رہا، یعنی انگلینڈ، اس کو اردو میں برطانیہ کہتے ہیں، انگلینڈ کا رہا۔ اب ہوا یوں کہ جب اس کی تجارت سب سے زیادہ قابض ہوئی تو تجارت کے واسطے سے اس نے حکومت قائم کر لی، اور یہی انگریزوں کی سیاست رہی ہے۔ آپ جو حضرات سیاست سے وابستہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ انگریز جو انڈیا میں آیا وہ کیسے آیا، وہ سیاست کے راستے سے نہیں آیا، تجارت کے راستے سے آیا۔ یہ بہت بڑی ان کی چال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر، برطانیہ انگلینڈ سے بیٹھ کر امریکہ پر حکومت کر رہا تھا، اور الگ الگ ریاستیں قائم ہوئیں ہر طرح سے، لیکن مجموعی طور پر سب سے زیادہ ریاستوں پر جو قابض تھا وہ برطانیہ تھا۔ برطانیہ امریکہ میں تجارت بھی کرنا چاہتا تھا اور ان سے ٹیکس بھی وصول کرنا چاہتا تھا۔ کمال کی بات ہے، تجارت بھی کرنا چاہتا تھا اور ٹیکس بھی وصول کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ٹیکس میں اضافہ کرتا جا رہا تھا اور ریاستوں کے حدود بڑھاتا جا رہا تھا۔ چونکہ اس کا پاور تھا اکنامیکل، اور تجارت میں اس کا ایک اچھا حصہ تھا، اس لیے یہ جو ہے اپنی حکومت بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ چاہتا تو تھا، ساتھ ہی ساتھ وہاں یہ جمہوری افکار بھی پھیلنا شروع ہوئے۔ اچھا یہ سمجھیں کہ یہ کس وقت کی بات ہے۔ 1492 میں کولمبس نے یہ دریافت کیا تھا امریکہ، اور یہ اس کے بعد کی بات ہے، یعنی 16ویں صدی کی تقریباً بات ہے، اور اس وقت وہ افکار بھی پھیلنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ یہ 17ویں صدی کی بات ہے۔ وہ افکار جو میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتائے تھے کن تھیوریز پر مبنی ہیں، وہ تھیوریز وہاں پہنچنا شروع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب اس نے ٹیکس بڑھانا چاہا تو عوام میں ایک شورش برپا ہو گئی، اور اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور کھڑے ہو گئے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، اگر تم ٹیکس نہیں ہٹاتے ہم تم سے لڑیں گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ احتجاجات تو چلتے رہے، پروٹیسٹ چلتے رہے، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھانے کی ٹھان لی، اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ جب پروٹیسٹ سے انصاف نہیں ملتا، آوازوں سے انصاف نہیں ملتا، تو پھر ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر انصاف ہر قیمت پر ملتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ تو اس نے ٹیکس میں اضافہ کرنا چاہا، امریکہ نے کہا ہم نہیں دیتے ٹیکس، اور بالآخر یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم اس سے لڑیں گے، اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے۔ چنانچہ بہت زبردست جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جارج واشنگٹن کامیاب ہوا، اور اس نے امریکہ کی الگ ریاستی حیثیت کا اعلان کر دیا۔ آپ آج بھی نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن نقشے میں اتنی ہی آتی ہیں۔ اب 52 ریاستوں کو اس نے ملایا، اور ملا کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ قائم کیا۔ امریکہ کوئی ملک نہیں ہے، امریکہ کانٹیننٹ ہے، اس کو سمجھیں۔ امریکہ ملک نہیں ہے، امریکہ کانٹیننٹ ہے۔ یو ایس اے یہ بھی ملک نہیں ہے، اگرچہ ملک مانا جاتا ہے، ملک تو وہ اسٹیٹس ہیں جن کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہا جاتا ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ اس نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کا اعلان کیا، اور نظام حکومت کیا ہوگا تو اس نے وہاں پر ان افکار سے ملا جلا کر ڈیموکریسی کا اعلان کیا، اور ریپبلک نظام حکومت بنا۔ یہ اعلان آزادی کہلاتا ہے، جسے پولیٹیکل سائنس میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اس نے اس اعلان کا آغاز کن جملوں میں کیا؟ اللہ اکبر، سنیے ذرا اسے۔
اس نے اعلان کا آغاز ان جملوں سے کیا: انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس انسان کو اپنا غلام بنائے جس کی فطرت میں آزادی لکھی ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا ہوگا۔ پیچھے چلیں، یہ بات کب کی ہے؟ یہ 17ویں صدی کی بات ہے، بلکہ اس کے بھی اختتام کی۔ اس سے تقریباً 8 صدی اور 9 صدی پہلے، بلکہ کہا جائے تو 10-12 صدی پہلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں اور ہمارے لیے فخر ہیں، وہ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ کیا تھا وہ؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا: متی استعبدتم الناس، متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ اور ایک اور جو روایت ہے اس میں اس سے بھی خطرناک الفاظ ہیں: مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ جن کی سیاست اور نظریات کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، انہیں نہیں پتہ ان کا کنیکشن بھی وہیں جا کر ملتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی بھی اسی میں ہوگی جب ہم کنیکشن اس سے توڑیں گے اور سیدھے پاور ہاؤس سے کنیکشن جوڑیں گے۔ حیران ہے۔ اسی لیے بعض مورخین نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا سیاست دان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس بات کا اعتراف خود مورخین نے کیا ہے۔ چنانچہ ایک کتاب ایک شخص نے لکھی ہے دی 100 کے نام سے، اور اس نے 100 بڑی شخصیات کا ذکر کیا جس نے دنیا کے ریولیوشن پر بڑا اثر ڈالا، انقلاب پیدا ہوا ان کی سوچ سے۔ اس نے سب سے پہلا درجہ جس شخص کو دیا وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے بعد صرف ایک شخص، ایک مسلمان کا تذکرہ اس نے پوری کتاب میں کیا ہے، اور وہ مسلمان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خیر، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح یہ پہلا واقعہ ہے دنیا میں جمہوریت کے متعارف ہونے کا۔ دوسرا واقعہ کیا ہے، اور جو وہی اصل واقعہ ہے جس کا اشارہ میں کچھ اس طرح کر دوں، اسے انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ اسے جو ہے ریولیوشن، اسے جو ہے فرینچ ریولیوشن کہا جاتا ہے، یعنی انقلاب فرانس۔ انقلاب فرانس یعنی فرانس میں جو انقلاب برپا ہوا تھا وہ اصطلاح میں فرینچ ریولیوشن کہلاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بیان کروں گا، اس کی ڈسکرپشن لنک انشاءاللہ میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اور اگر آپ اس سے مطلع ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔